عمل کی نیت کر لی جائے. جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. یہ ہمارا معاشرہ رشتوں سے جڑا ہوا ہے. رشتے 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 اور ایک معاشرہ بن گیا. اس معاشرے میں ایک دوسرے کو حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ کسی کے گھر یہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اب تک یہ باپ نہیں تھا، باپ کا بیٹا تھا. لیکن آج جب اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا تو آج یہ باپ ہو گیا. اپنے ابا کا بیٹا برسوں رہا، ابا نہیں. نکاح ہو گیا وقت پر، اللہ نے ایک اولاد دیا آج، تو آج یہ ابا بھی بن گیا. جب تک کہ ابا نہیں بنا تھا، جب تک اس کے اوپر اس کے کسی بچے کا جو موجود نہیں ہے کوئی حق نہیں تھا. صرف اس کا حق اس کے باپ پر نکلتا تھا اور باپ کا حق اس پر نکلتا تھا. اس کے بیٹے کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن جیسے اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آج یہ باپ بن گیا. جب باپ بن گیا تو مسلمان جس انداز سے جیتا رہا، لوگوں کو دیکھتا رہا، کیا اسی انداز سے جینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہماری دعوت و تبلیغ کے نمبروں میں ایک نمبر جس کو میں بار بار دہراتا ہوں، جسے علم کہا جاتا ہے. علم سے چاہا جاتا ہے حال کے امر کو پہچانو. خالی پہچانو بولنے کے لیے نہیں. اب تک تمہیں اس کا علم نہیں تھا کہ بچے کے کتنے حقوق ہم پر نکلتے ہیں. اب آج باپ بن گئے، حال بدل گیا. اس لیے آج یہ پوچھنا ہوگا کہ اس بچے کی تربیت میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اس بچے کے کتنے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، یہ پوچھنا پڑے گا. جنہیں فکر ہے، جو واقعی فکر والے کہے جاتے ہیں، جن کی فکر اپنی ذات بنانے کے ساتھ ساتھ امت کی ذات بنانے کی ہے، وہ تو جس دن سے حمل ٹھہر گیا، پتہ چل گیا کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی، ان کا یہ سوال تو اسی دن سے شروع ہو جائے گا. اور بیوی اگر دیندار ہے تو وہ بھی پوچھے گی کہ اب تک میں ماں نہیں بنی تھی، چند مہینوں میں ماں بن جاؤں گی. اس لیے ماں بننے سے پہلے یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، بچہ یا بچی، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے مسلمان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ساری مخلوق محتاج ہے، اللہ غنی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، وہ تو اگر دل کا یقین ہے یہ تو پوچھے گا، اور اگر یہ ایمان زبان تک ہے تو نہیں پوچھے گا. کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے چاہے میری بیوی رہ لے جی نامال کے ساتھ،
اور جیسے چاہے میں رہ لوں. 9 مہینے کے بعد تو ایک بچہ پیدا ہی ہوگا. اور جب سیکھے گا نہیں کہ اس کے کتنے حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا باپ کی حیثیت سے، تو کرے گا بھی نہیں. ظاہر ہے جس کو معلوم ہی نہ ہو کیا کرے گا. یہ باتیں بیان کی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور نہیں ہے تو حال کے امر کو پہچاننے کا نمبر نکال دو. کا نمبر رہے گا، ہم کریں گے نہیں. ہم تو بولنے والے ہیں، ہمیں کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو جاؤ تو کافی ہے. کافی نہیں. نکلنا ہی اسی مقصد سے تھا کہ جانتے نہیں تھے، سیکھتے نہیں تھے، عمل نہیں تھا. جائیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے، پھر عمل کریں گے. اور جب ایسا نہیں ہے عمل، تو ایک صاحب نے بیان کیا تھا. کون سے صاحب تھے؟ امام صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، مقرر صاحب تھے، یہ پتہ نہیں. اور پتہ ہوگا تو ہم ذکر نہیں کریں گے، اس لیے لوگ ناراض ہو جاتے کہ ہم کو کہہ دیا. تو ہم آپ کو تو کہتے نہیں، لیکن چونکہ عمل ہم نے نہیں کیا اس لیے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ شکیل کو کہہ رہے ہیں. شکیل نے کیا ہی نہیں ہے جو مقرر صاحب نے کیا تھا. مقرر صاحب نے بیان کیا کھانے کے آداب اور پیٹ کے 3 حصے. اور پیٹ کے 3 حصے میں ایک میں کھانا، ایک میں ہوا، ایک میں پانی بیان کیا. تو کوئی باعمل سن رہا تھا، اس نے عمل کیا تو اسے بڑا فائدہ سمجھ میں آیا. اس نے ابھی بیوی کو ہی بتایا. باعمل پہلے خود کرے گا، پھر سب سے پہلے بیوی کو بتائے گا. بے عمل باہر بتائے گا، بیوی کو نہیں بتائے گا، اس کو ٹائم نہیں ہوتا. وہ بیوقوف ہے اور جاہل ہے، شریعت جانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کس کے حقوق بیان کیے ہیں. پہلے یہ ماحول اور رسم کا دیکھا دیکھی شکار ہو چکا ہے، اس لیے جانتا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کس کو بتانا ہے، کس کا حق ہے. بتانا تو ہے پوری امت کو، لیکن پہلے کس کو؟ کھانا آیا، امت کی بڑی فکر ہے تو کھانا مت کھاؤ، غیروں کے گھر پہنچا دو جن کے گھر میں نہیں ہے. تو ہم سمجھے تم کو امت کی فکر ہے. تم تو نفس کے شکار ہو، امت کی کیا فکر ہے؟ ورنہ کھانے کے بغیر بہت سے لوگ جن کے گھروں میں پھل نہیں کھایا جا رہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، اور کھانا پکانے کے لیے کچھ چیز ہی نہیں ہے. نہیں معلوم تو میں آپ کو گھر بتا دوں، آپ اپنا کھانا اٹھائیے، اسے دے دیجیے، میں آپ کو بتا دوں گا گھر. ان کی بے عزتی ہوگی، اس لیے آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، میں آپ کا کھانا کھاؤں گا نہیں، پہنچا دوں گا ان کے گھر. یہ فکر کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم صرف بتائیں گے. اور بتائیں گے کہ اس کو باہر، تاکہ مسافہ زیادہ ہو اور بیان کے لیے کرسی زیادہ ملے. اور اکرام میں کھلاتے تو زیادہ ہی، کچھ کم تھوڑی کھلاتے. اکرام جب ہوتا ہے تو ایسے ہی کھلاتے ہیں جیسے آگے کھلایا جا رہا ہے. کیسے کھلایا جا رہا ہے؟ جب اس آدمی کو بہت فائدہ ہوا تو اس نے مقرر صاحب کو کہیں دیکھ لیا، مل گیا، یا کہیں نیا بیان سننے گیا ہوگا. بہرحال اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے بیان سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. میں بے وضو رہا کرتا تھا، اب باوضو رہنے لگا ہوں، اور صحت بھی اچھی ہونے لگی ہے، اور فائدہ بیان کیا. اس لیے آپ کے بیان سے نفع ہوا تو میں آپ کی دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ہاں کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. اس نے 27 روٹیاں بنوایا. کتنی؟ اور مہمان کے اکرام میں اگر کھانا بنا دیا جائے اور بچ کے آ جائے تو جتنا کھایا ہو اس کا حساب نہیں ہے، اس لیے مہمان کی نسبت تو بنا تھا. وہ عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا پورے گھر والوں کا کھانا ان کے سامنے رکھ دو. تو 27 روٹیاں بنی تھیں. کھانا شروع کیا تو 27 روٹی جتنا چاول دال سالن آیا تو سب ختم کر دیا. اور یہ کہا کہ ناشتہ بہت پسند آیا، کسی دن کھانے بھی آؤں گا. اب وہ بیچارہ اکرام میں تھا، سوچتا بولوں نہیں بولوں، بولوں نہیں بولوں، مگر بولا. اس نے کہا کہ حضرت بیان میں تو میں نے یہ سنا تھا کہ پیٹ کے 3 حصے کرنا چاہیے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، ایک میں ہوا، ایک میں پانی. یہ تو آپ نے بیان کیا. ہاں، وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. وہ جو میں نے بیان کیا وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن ہم دیہاتی لوگ ہیں، جب بیٹھتے تو ڈٹ کر کھاتے ہیں، اور پانی ہمیشہ اپنی جگہ بنا لیا کرتا ہے، اس لیے اس کی کوئی فکر نہیں. اور جب 27 روٹی کا پریشر پڑے گا تو ہوا بھی نکل جائے گی کہیں نہ کہیں سے.
کہیں آج کے بولنے والے سمجھانے والے ہمارے جیسے، یہاں تو میں کہوں گا کہ ایسے بے عمل ہو گئے ہیں کہ دنیا سے کہتے ہیں کہ معلوم کرو کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور خود کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میری عادت ہے پوچھنے کی، اس 6 مہینے میں آپ نے کتنی سنتیں پوچھا، کتنی دعائیں یاد کیا، کتنے مسئلے سیکھے؟ تو 6 مہینے کے 6 سال میں بھی جواب نہیں ملتا ایک کا، تو پھر کیا جواب دو؟ اور یہی کھڑے رہ کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ باپ بھی بنیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے، ان کی تو اولاد بتائے گی، جب ستائے گی تب ان کی سمجھ میں آئے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ نہ پوچھنے کی عادت، نہ پوچھنے کی عادت۔ کل میرے پوتے نے مجھ سے ایک سوال کیا، 12-13 سال کا ہو رہا ہے۔ رات کو میں کھانا کھانے گیا تو میرے دونوں ہاتھ میں ایک ایک گھڑی بندھی تھی، ایک ہی ساتھ میں تھی، ایک ہی ساتھ میں، دائیں بائیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، دادا ابا یہ دونوں ہاتھوں میں گھڑی باندھنا اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا مقصد تو بات بتا رہا ہوں بیٹا، پہلے تیرے پوچھنے سے میں خوش ہو گیا کہ تو دادا کا پوتا ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے، اور یہ ابھی ذہن سے نکل جائے گی تو ایک اہم مضمون جو میرے لیے نافع ہے وہ نکل جائے گا۔ میں نے فوراً کاغذ قلم نکالا اور اس پہ نوٹ کیا، دیکھ رہے ہیں آپ اشارہ؟ میں نے کہا میں نوٹ کے بغیر تو چل سکتا ہوں، لیکن نوٹ بنانے کے لیے کاغذ قلم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نوٹ لکھنے کے لیے اس کے بغیر تو میں نہیں چلتا، مجھے چلا ہی نہیں جائے گا، میں تو پلٹ کے جاؤں گا۔ کبھی میں بغیر اس کے اگر اتر گیا بھولے سے تو نیچے آ کے کاغذ ہی مانگتا ہوں، قلم بھی مانگتا ہوں۔ بمبئی جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کسی سے کہا نا ایک کاغذ دو، ایک قلم دو، میں اوپر بھول کر آیا ہوں۔ اب بھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کہیں جا رہا تھا، بمبئی تو نہیں جا رہا تھا، کہیں گیا تھا، کاغذ قلم دے دو، کبھی کوئی بات پوچھنے کی یاد آ گئی تو کیسے یاد رکھیں گے؟ اس لیے یہ پوچھے گا نہیں جب تو حق ادا نہیں کرے گا، اور جب حق ادا نہیں کرے گا تو پھر سنگین نتائج ہوں گے۔ پھر کیا ہوں گے؟ معمولی نہیں ہوں گے، کیونکہ حق مارنا، کسی کا حق مارنا اور مارتے مارتے مر جانا یا ادا کرتے کرتے مر جانا تو قیامت میں جا کر ایک عدالت دیکھا گیا جہاں لوگوں کے صرف حقوق کا معاملہ ہوگا، کس نے کس کا دیا، کس نے کس کا مارا۔ اگر عبادت کی بنیاد پر جنت لکھ بھی دی گئی تو جا نہیں سکتا جب تک اس عدالت سے نہ گزر جائے کہ پہلے اب یہاں چلو، یہاں چلو۔ بہت سے لوگ تسبیح تلاوت کے پڑھنے کے عادی ہیں، نوافل پڑھنے کے عادی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کرو جتنا کرو۔ لیکن حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ متقی تو ہے ہی ہے، کتاب دکھا دوں گا میں انشاءاللہ۔ گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس لیے حق مارا، اور حق مارنے والے کو، جس کا حق مارا ہے اسے ہی ادا کرنا پڑے گا، وہ پکڑے گا۔ یہاں دے دیا تو ٹھیک ہے، اور یہاں نہیں دیا تو ایک بات سمجھ لیں، حق ایک طرح کا قرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح ہے، تشریح صحیح ہے، ایک طرح کا قرض ہوتا ہے۔ قرضدار کی نیند ہمیشہ اڑی رہتی ہے، قرضدار معاشرے میں بے عزت ہوتا ہے، قرضدار اتنا برا ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم قرض ہے تو کا نہیں پڑھ، نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ ہے یہ بات سب صحیح؟ ایسا نہیں ہے؟ ہاں، آپ کو علم نہیں، آپ کہیے ایسا ہے، ایسا ہے، مطالعہ کیجئے۔ کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے، کہہ دیجئے ضرورت کی بات کر لو، کیا کرنے آئے ہو، باقی یا تو بیٹھو چپ چاپ، میں پڑھتا ہوں۔ ہر دوست، ہر ملنے والے کی ضیافت وقت سے مت کیجئے۔ جس نے وقت کی ضیافت کیا، یعنی وقت اس کے جتنا دیر وہ بیٹھا رہا، اپنا وقت ضائع کیا، وہ کبھی زندگی میں کام نہیں کر سکتا۔ جی آپ کیوں آئے ہیں؟ اس کام کے لیے، بولیے جلدی، یہ ہو گیا آپ کا کام، جائیے۔
اس کی ضیافت میں وقت کا پیمنٹ مت کیجیے، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے۔ چائے پی لیجئے، ٹھنڈا پی لیجئے، آپ چائے پئیں گے تو مجھ سے کیا مطلب، میں نے آپ کی خیریت پوچھ لیا۔ ہم ایک آدمی کو جانتے ہیں جو اپنے وقت کو ایسے ہی بچاتے ہیں کہ سامنے والا کوئی آگے بیٹھ گیا، السلام علیکم جی خیریت ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ فلاں جگہ سے۔ کس سے ملنا تھا آپ کو؟ آپ سے ملنا تھا۔ اچھا کیا کام تھا؟ نہیں میں اس کام کا تو نہیں ہوں جو آپ لے کر آئے، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ چائے پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہے السلام علیکم۔ نہیں پیجئے، نہیں پیجئے، بہت بااخلاق ہے، نہیں پیجئے۔ وہ شیطان کہتا ہے بہت اچھا اخلاق ہوگا، تم ضد کر کے پلاؤ گے۔ ایک اس کا دھوکہ ہے کہ تمہارا وقت لٹ جائے گا، جس وقت تم بہت سا علم حاصل کر سکتے تھے، بہت سا عمل کر سکتے تھے، بہت سوچ سکتے تھے۔ بد اخلاق بنو یہ تھوڑی ہے، پھر نہیں پی رہا تو جا۔ اسلام تکلف نہیں سکھاتا، سکھاتا ہے وہ تکلف کرتا رہے، نہیں اور ہم کہتے رہے نہیں پیو پیو، یہ ہے کیا؟ ارے بھائی نہیں پینا ہے اسے تو مت پلاؤ نا، زبردستی کیوں پلاتے ہو؟ اور پینا ہے تو ہاں کر دو، اس میں تکلف کیوں کرتے ہو؟ جو تم کو خواہش ہے چائے کی اور پوچھ رہا ہے چائے پیو گے کیا؟ جی منگا دیجئے۔ اور بعض اوقات میں تو میں نے دیکھا، بہت دفعہ دیکھا یہ بات، 5 آدمی کہیں پہنچے کسی گھر پہ ملاقات کے لیے یا آفس سے ملاقات کے لیے، پہنچ گئے، السلام علیکم جی بیٹھیے تشریف لائیے، خیریت خیریت جی خیریت، بھائی ذرا 5 چائے بولو۔ وہ جب 5 چائے آگے رکھی جاتی ہے تو ایک بیوقوف اس میں سے کہتا ہے میں چائے نہیں پیتا۔ اس کو دھکے دے کے نکالنا چاہیے، ایسا بد اخلاق بننا چاہیے۔ بیوقوف میں میرے لیے چائے بنایا تھا کہ تیرے میں سے ایک کو چھوڑ کر میرے لیے منگایا تھا؟ یہ چائے جب تم 5 آدمی آئے تو 5 کی منگائی گئی، تو جب چائے بولنے جا رہا تھا تب کیوں نہیں بولے تم؟ اور کبھی آئی میں شکر کم پیتا ہوں، نہیں بھئی آج تو تجھے یہی پینا پڑے گا، شکر کم تو منگاؤں گا نہیں۔ جہاں اخلاق برتنا ہے وہاں بد اخلاقی ہے، جہاں بد اخلاقی برتنا ہے وہاں اخلاق ہے۔ جہل کے ساتھ خدا کو نہیں پا سکتے، اور جاہل ہمیشہ حق تلفی کرتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، جاہل کا شیوا ہی ہمیشہ حق تلفی کرے گا۔ اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی جانتے نہیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہی شریعت اتنی اہمیت کے ساتھ اس کا بیان ہے، اس کا عمل ہے، اس لیے ہمارے نمبروں میں نمبر رکھ دے، کیا کرنا ہے یہ پوچھو، کیا کرنا ہے ہمیں اس وقت، کیا کرنا ہے۔ دوپہر کے وقت کسی گھر گئے ظہر کے بعد ملاقات کے لیے، فوراً کہہ دو اگر کھانا کھا کر گئے ہوں کہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اور بیچارہ چپکے سے گھر میں آئے تو چپکے اپکے جانتے ہیں چپکے کیا چیز ہے، سامنے ہی فون لگا، بھائی ایک صاحب آئے ہیں ذرا کچھ روٹیاں بڑھا دینا، کچھ سالن بڑھا دینا، ان کے سامنے بولو، کیونکہ بیوقوفی کا زمانہ ہے، جانتے نہیں کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کا حق مجھ پر کتنا ہے اور کیسا ہے۔ نہیں یہ سب شریعت نہیں ہے، اور جس کے کام کی نہ ہو نہ سنے، اس کو اللہ نے 2 کان دیا، ایک سے سنے دوسرے سے نکال دے۔ ہمیں تو 2 کان اس لیے دیا ہے، 2 کان اس لیے دیا ہے کہ سنتے ہو تو نکلنے مت دینا، اگر اس کان سے نکلنے رہے تو دبا دینا، بولنا پہلے عمل پہلے عمل پہلے عمل۔ سننے کے لیے کہا، بولنے کے لیے ایک زبان دیا، سننے کے لیے 2 کان دیے۔ سننا اتنی اہمیت کی 2 کان دیتا ہوں۔ اس لیے جاہل حق ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا اس باب میں کہ بچہ پیدا ہوا گھر میں، اس نے علم حاصل نہیں کیا باپ نے، تو جہل رہا تو پھر ادا کر دے گا حق؟ تو کوئی میں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے اگر بیٹا نادان ہے، بہو نادان ہے، تو تو باپ ہے نا، تو کہہ دے نا کہ بیٹا ذرا مسئلہ سیکھ لے، اس وقت تیری بیوی حاملہ ہے، اسے ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تجھے کیا کرنا چاہیے، پھر تیری اولاد ہوگی اس کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ عجیب مشکل ہے، جانتا نہیں اور بتاتا ہے لوگوں کو، بس جو شعبے کی تھوڑی سی بات جان گیا وہ اتنی ریپیٹ کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے علامہ ہو گیا یہ، اور اس کو فرصت نہیں ہے کہ بیان کا بھائی بن گیا، اس کو روز بیان کرنا ہے، اور اس کو حظ نفس ہو رہا ہے، اس کو یہ کرسی چاہیے، اس کو مسافہ چاہیے، پیچھے سے آوازیں آنا چاہیے کہ بھائی تمہارا بیان اس دفعہ بہت اچھا ہوا،
یہ اتنا چھپا رہتا ہے جلدی سے ظاہر نہیں ہوتا. سب سے خراب مرض ہے یہ، اور اس کی اصلاح بہت مشکل سے ہوتی ہے. اور شیخ بنانے والے بھی نہیں پوچھتے، ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے جیتے ہو ویسے مر جاؤ گے، کیا حرج کی بات ہے، تمہارا اپنا معاملہ ہے. شیخ فکر کرے گا، باتیں تمہارے کانوں تک پہنچائے گا، تم کو سمجھائے گا، اس لیے کہ تمہارا یہ حق ہے کہ بات شیخ پہنچائے. اب تمہارے اوپر شیخ کا حق ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کرو. جہاں طبیعت چلتی ہے وہاں کہتے ہیں حضرت ایسے کرتے تھے، جہاں طبیعت نہیں چلتی حضرت کو بھول جاتے ہیں. مطلب کی لے لیا، جو مطلب کی نہیں اسے چھوڑ دیا. چھوڑ دینے کے بارے میں اللہ نے اپنے پاک کلام میں کہہ دیا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، چھوڑنا وڑنا یہاں نہیں چلتا. نہیں کہا. اور یہ کون سی ایسی نئی بات ہے، آپ کی بیوی کہہ دے آپ سے بڑے پیار سے کہ میں آپ کے ساتھ اتنے سال رہی ہوں، آپ نے جو کچھ کہا میں نے سب کچھ کیا، آج سے میں آپ کی 10% بات نہیں مانوں گی. کیا خیال ہے؟ چھوڑو نا سب دلائل. اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہی اور میں نے ہر بات آپ کی مانا، آج سے اب میری عمر بھی ہو رہی ہے، دیکھ ہی رہے ہو کہ میری عمر ہو رہی ہے، اس لحاظ سے 10% بات نہیں مانوں گا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اسے پیار سے دیکھیں گے، غصے سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ اور ہم اللہ کی 10% مانے، اگر بہت مانا تو مانتے ہی کہاں ہے؟ نماز میں جب نہیں مانتے تو کہاں مانیں گے؟ اللہ کے گھر میں نہیں مانتے تو کہاں مانیں گے؟ مانتے ہی کہاں ہے؟ لیکن مان لو مثال کہ 10% مانا اور 90 چھوڑا، وہ اللہ ہم سے خوش رہے گا کیا؟ اس لیے ہر گھر کے توڑ کی اس کا سبب اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے حقوق ادا نہ کرنا. معلوم ہی نہیں باپ کا کتنا حق ہے. اب تو ہم جوان ہو گئے اور باپ کو معلوم نہیں کہ بیٹے کا کتنا حق ہے. اس کے سنگین نتائج نکلیں گے. تھوڑا سا میں اس میں سے آپ کو سناؤں. اولاد کی اچھی تربیت میں بہت سنگین نتائج آتے ہیں. شیر خوارگی سے لڑکپن اور جوانی کے مراحل میں، یعنی جب پیدا ہوا چھوٹا دودھ پی رہا تھا، اس وقت سے لڑکپن اور جوانی تک پہنچنے میں اسے مکمل رہنمائی اور تربیت درکار ہوتی ہے. اس تربیت کا آغاز والدین کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. اولاد کے لیے پاک اور حلال غذا کی فراہمی والدین کے ذمے ہے. سب سے بڑی چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلے تو غذا حلال ہو تبھی تو مانے گا. حرام پہنچ جائے گی تو کیا ہے، پھر تو سب لوٹ جائے گا. یہ حلال غذا کی فراہمی والدین کے ذمے ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب وہ رزق حلال کمائیں، اور رزق حلال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسائل پوچھ کر نہ کاروبار کیا جائے. ممکن ہے ہو جائے رزق حلال، ہو جائے، لیکن کبھی جب اس میں حرام شامل ہوگا تو چونکہ مسئلہ نہیں پوچھا تھا اس لیے شامل ہو جائے گا. نفس شیطان کبھی چھٹی پہ نہیں جاتے، کبھی بیمار نہیں ہوتے، اور ایک شعبے کا دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ جتنی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے اعمال ہیں، جو کچھ آدمی نقل و حرکت کرتا ہے، وہ ہر لائن میں گھس کر اپنا مال بیچتے ہیں کہ تھوڑا سا میرا لے لو. مسائل پوچھنے والے کی ایک دکان پر میں بیٹھا تھا اور واقعی وہ مسئلے پوچھتے ہیں. ایک معاملہ میرے سامنے ہوا تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ مسئلہ پوچھ لو، یہ مسئلہ پوچھ لو. وہ چونکے کہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا میں فتویٰ تو نہیں دوں گا، لیکن میں نے پوچھا ہے یہ بات ناجائز بتایا ہے مفتی لوگوں نے. کہا اس لیے جو مسئلہ، اور ایک بات بہت اہم ہے، بار بار دہراتا ہوں، مسئلہ حرام دھندے کا نہیں پوچھنا ہے کہ میں شراب بیچتا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز، یا جائز کیسے ہوگی، اس کا مسئلہ نہیں پوچھنا ہے. مسئلہ حلال دھندے کا پوچھنا ہے. کس کا پوچھنا ہے؟ مسئلہ حلال دھندے کا پوچھنا ہے.
ہماری جو شرائط ہے خریدنے میں بیچنے میں، یہ شرائط رکھنی پڑے گی کہ ہم ایسے ایسے کاروبار کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ہم کو یہ فکر غالب رہتی ہے اللہ کی دی توفیق سے، جب تک میں کاروبار کرتا رہا، مسئلہ پوچھتا رہا اور دھوکے بھی کھائے کہ بہت کچھ مسئلے نہیں پوچھے تھے، تو میں نے مستقل ایک دعا شروع کر دیا تھا، اے اللہ جس وقت جو مسئلہ پوچھنا ضروری ہے اور ہم نے نہ پوچھا ہو تو ہمارے ذہن کو وہاں منتقل کیجئے، میں اس مسئلے کو پوچھوں۔ پھر اللہ نے ڈالا بھی، وہ ایک الگ بات ہے، ابھی اس کو چھوڑو۔ اس لیے میرے پارٹنر سے میں نے کہا دیکھو بھائی، میں کاروبار کا تو رہا نہیں، میری طبیعت ہو گئی خراب، اب مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بات کی روٹی کھاتا ہوں، یہ بات کرتا رہتا ہوں، کچھ لوگ روٹی کھلا دیتے ہیں، وہ تو اللہ کھلائے گا، وہ تو کسی کو کسی کا محتاج بھائی، روٹی تو پہنچا کر رہے گا، کوئی نہ پہنچائے تو بھی پہنچائے گا، اور جو کھانا ہے وہی کھا کر مرے گا۔ یہاں دوپہر میں کھانا لگتا ہے، ہمارے مفتی صاحب ایک وہ کھانا لاتے ہیں، ہمارے ایک عینان بھائی وہ لاتے ہیں، میرے گھر سے آتا ہے، کبھی یہ بچہ بیٹھا ہے یہ گھر سے لے کر آتا ہے، یہ لے کر آتا ہے، کبھی کیا لایا بھائی؟ مٹن بریانی لایا ہوں، بھائی رکھ دے۔ اسے آپ کیا لائے ہیں؟ دال سبزی قیمہ لایا ہوں۔ میرے گھر سے کیا آیا ہے؟ میرے گھر والوں نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تورئی کی سبزی بنایا اور دال بنایا۔ اے نانا آج تو کیا لایا بیٹا؟ اس نے کہا آج میں وہ کابلی چنے بنوا کر لایا ہوں، وہ یلو ہوتے نا، دسترخوان پہ جو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے میں لوں گا، اور جو خراب لگتا ہے کہتا ہے یہ لو۔ ہاں، کون کتنا چال باز، اللہ کو سب پتا ہے۔ دنیا میں دھوکہ ہے، آخرت میں سب سامنے حقیقت ہے، وہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، آخرت حقیقت ہے اور دنیا میں دھوکے۔ اللہ ان دھوکوں سے بچائے۔ اب میرے گھر والوں نے تو میرے لیے بنایا تھا اور اس کے گھر والے نے بریانی بنایا تھا۔ اب یہ جو بریانی لایا، اس نے کہا گھر والوں نے تو بنایا میرے ہی لیے تھا، لیکن میں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آ رہا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ مٹن نہیں کھانا، کولیسٹرول تمہارا بڑھ رہا ہے، اس لیے بابا وہ جو سبزی دالو مجھے دے دو، بریانی آپ کھا لو۔ دیکھا آپ نے، کھائے گا وہی جو اس کے مقدر کا، اللہ کی قسم دوسرا کھا ہی نہیں سکتا۔ اس میں کوئی بہت پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں اپنا رزق گندا کرنے کی ضرورت نہیں کہ حرام سے جھوٹ سے ہم زیادہ کما لیں گے، نہیں کما سکتے۔ کما بھی لیں گے تو کھائیں گے تو وہی جو آپ کے مقدر کا ہے، کما کے خالی جمع رہے گا، عذاب کا وہ بن جائے گا ذریعہ۔ اس لیے رزق حلال کے لیے میں نے میرے پارٹنر سے کہا 20 مفتی کے نمبر اس کے پاس ہیں۔ کس کے کتنے نمبر؟ وہ 3 حج کے لیے چلے گئے ہیں، 5 حج کے لیے چلے گئے ہیں، 2 یہاں چلے گئے ہیں، ایک بیمار پڑے ہیں، ایک پڑھا رہے ہیں، اس وقت ان کا موقع نہیں ہوتا، یہ فلاں ایسے ہو گئے ہیں، ان کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا، فون نمبر بزی ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے یا سم کارڈ بدل گیا ہے۔ بدلے نا، کتنا بدلے گا؟ تمہیں وقت پر ایک مفتی مسئلہ پوچھنے کے لیے مل جائے کہ جب تمہارے زمین کے دھندے میں تم پوچھ رہے تھے ایسے 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 ایسے، تو تم نے سوچا کہ یہ ایسے کیا نہیں تھا، ہم پوچھ لیں کہ ایسا جائز ہے یا ناجائز۔ 2 مفتی کا نمبر نہیں دیا تھا، اور جس کو نہیں پوچھنا ہو تو پوچھتا ہی نہیں، اور جس کو منمانی کرتے دونوں کو لگایا تو کوئی ملا نہیں تھا، تو کیا کرتے اپن؟ یہ بات چلے گی قیامت میں؟ کیا کرتے؟ کہہ دیتے کہ بھائی ہماری تمہاری جو ٹرمز کنڈیشن طے ہے یہ دنیا کی لائن سے تو صحیح ہے، ہم اپنے گرو سے پوچھیں گے، اگر وہ کہیں گے جائز ہے تو پھر ہم ایسا کریں گے، ورنہ وہ بتائیں گے کیسے کیا ٹرمز کنڈیشن ہونی چاہیے، پھر ہم اس طرح سے کر لیں گے۔ سودا ہمارا تمہارا، تم بیچنا نہیں، پکا ہے۔ میں لگا رہا ہوں فون، لگ گیا تو ایسا کر لیں گے، تب حلال روزی آئے گی گھر میں۔ حلال دھندا حلال روزی ہی پہنچا دے، ایسی اگر ضرورت ہوتی، ایسا یقینی ہوتا تو میں نے سنا ہے بڑوں سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے پاک میں کوئی تاجر نئی دکان کھولتا
تو وہاں اس سے جو گماشتہ کا میونسپلٹی کا جو نظام رہا ہو اس لائن کا آدمی آ کر پوچھتا کہ تم نے یہ جو دکان کھولا ہے تم نے اس کے مسئلے پوچھے؟ وہ کہتا ہاں سب میں نے سیکھ لیا، کہ پھر دکان جاری رکھو. اور اگر کہہ دیتا میں نے نہیں معلوم کیا تو کہتے پہلے جا کے مسئلہ اس کاروبار کا سیکھ لو پھر دکان کھولو. یہ بات ہے، یہ بات ہے نا. کون سا زمانہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. کسی کی مجال تھی کوئی نئی اسکیم چلا دے، کسی کی مجال تھی کوئی نئی اسکیم چلا دے. جگہ کہاں ہے؟ مدینہ پاک، مدینہ ہے. اور ابھی امیر المومنین و صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے. تو یہ دکان کھولنے والا یا تو صحابی ہوگا یا تو تابعی ہوگا، کہیں باہر سے آیا ہے ابھی ایمان لایا وہ. صحابی اور تابعی اگر مدینے میں دکان کھول لیں تو ان کے لیے تو مسئلہ ہے. اور آج دنیا بھر کی پالیسیز آئی ہیں کہ سیدھے دھندے کو بھی حرام بنانے کی ترکیبیں کی جا رہی ہیں. مسلمان کو کسی بزنس مین کی پالیسی کو اختیار نہیں کرنا ہے، اسے تو شریعت میں سب پالیسی بتا دی گئی. ہاں آپ کا پڑھانے کا وقت ہو، آپ جائیں مکتب میں دیر نہ کریں. بھائی تو بیان کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بھی بیان بندی کروں. اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے پرورش میں؟ رزق حلال. تو آج اتنے ہی رہنے دیتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے ہم کو، آپ کو، اس معاشرے میں جہاں رشتے ہیں سب ایک دوسرے سے، تبھی تو معاشرہ بنا جہاں ہم رہتے ہیں. کسی سے کوئی نہیں رشتہ بنا تو پڑوسی کا رشتہ بن گیا، اور ایمان والا بھی نہیں ہے تو بھی اس کا تو ایک رشتہ ہے پڑوسی کا، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. ارے حق تو اس کا بھی ہے کہ جو پڑوس میں رہتا ہے اور رات دن ستاتا ہے، تو ایک کام تو اس نے جو کیا اسے کرنا تھا، لیکن اس کے ابھی بھی کتنے حقوق ہم پر نکلتے ہیں یہ بھی حق ہے. پڑوس میں رہتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ جتنے حقوق اس پہ میرے اوپر اس کے نکلتے تھے اس نے مجھے ستایا اس لیے سب ختم ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں بیٹھا تھا، ایک آدمی نے پیمنٹ مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اتنے مہینے ہو گئے اور تم دیتے نہیں پیسے. بولے ہمارا بھی لوگ کھا گئے، ہم تمہارا کھا گئے. 5 وقت کا نمازی ہے، یہ حج بھی کئی ایک کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، اور اعتکاف میں تو آگے بیٹھتا ہے، حضرت کے پاس بیٹھتا ہے یہ آدمی. اس لیے اگر دشمن بھی ہے پڑوس میں، ستاتا بھی ہے، تو وہ جو غلط کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے جو حقوق ہمارے اوپر نکلتے ہیں وہ تھوڑا ہی معاف ہونے کے ہیں، وہ تو ادا کرنے کے ہیں. لیکن افسوس اس کا ہے جس بیوی کے ساتھ عیش کی زندگی گزارا اور اس کی خدمتوں سے بہت راحت اٹھایا، جب ہم اس کے حقوق نہیں جانتے تو ہم کیا کسی کے حقوق جانیں گے؟ جب ہمارے یہاں پیدا ہونے والی ہماری اولاد کے حقوق ہم نہیں جانتے، ہم اپنے ماں باپ کے حقوق نہیں جانتے، تو ہم پھر کسی کے نہیں جانیں گے. اور کل قیامت میں ایک عدالت الگ ہوگی جہاں یہ ہوگا کہ حساب چکتا کر کے جاؤ، اس کا اتنا تم نے حق مارا ہے. اور یہ حقوق علماء سے پوچھے جائیں گے تبھی پتا چلیں گے. آپ کی مسجد وار جماعت نہیں بتا سکتی اس کو. دعوت کی محنت پورا دین زندہ کرنے کی محنت ہے، چند کام کے زندہ کرنے کا نام دعوت نہیں تھا. حضرت الیاس صاحب دعوت کا مطلب تھا کہ یہی مطلب تھا. یہ کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکال کر 6 نمبروں پر عملی مشق کرانے سے یہ چاہا جاتا ہے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے. نیند سے اٹھا کر وہ لوگ پوچھو گے تو یہی جملہ نکلے گا، زندگی تبلیغ میں گزر رہی ہے، گزری، یہی جملہ ہمیشہ بولا اور بولتا رہوں گا. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم کام بدلیں گے نہیں. اگر ہمارے بڑوں کے کام سے نقصان پہنچا ہوتا تو ہم نئی تدبیر لاتے. جب نفع ہی نفع تھا تو پھر کام بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کام سے دشمنی ہے، بڑوں کی نافرمانی ہے. اور قیامت کی عدالت میں تو کیا ہوگا، ایسوں کا حشر اللہ ہی جانے. ایسی باتوں حرکتوں سے ہمیں سب اللہ کے تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کام تو اسی انداز پہ کرنا پڑے گا جیسے چلا تھا. ہاں رہ گیا ان کی ڈر سے بولنا
تو تمہارے تو ایمان میں ضرورت ہی نہیں. تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ تم دیکھو ایمان والا ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے رہ کے حق بات کہتا ہے، اور تمہاری جب اتنی ضرورت نہیں تو لگے رہو محنت میں، اور محنت میں لگے، اس راستے کی ناقدری کیا، عمل چھوڑا. جو راستہ وہ عمل کا تھا، اس راستے کے اس میں لگ کر ناقدری کیا، عمل چھوڑا. عمل میں ترقی نہیں ہے، تمہارے دین میں ترقی نہیں ہے. اعمال مظہر ہوتے ہی ایمان کے، جتنا ایمان اترتا ہے اتنے ہی اعمال بڑھتے جاتے ہیں. ایمان نہیں اتر رہا ہے، بات بڑھ رہی ہے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ تو ہے ایسے ہر جگہ، ہر شعبے میں ہر جگہ کام کرنے والے، جو حقیقت شناس ہے، حقیقت کے ساتھ کام، سمجھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کے نفع نقصان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس سے میری ذات کو کتنا نفع ہوا، امت کو کتنا نفع ہوا، امت جڑی یا توڑ پیدا ہوا. توڑ پیدا ہوا تو توڑ کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اور توڑ ہماری وجہ سے ہو، ہٹ دھرمی بھی باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو چھوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ امت کو میں توڑ تو بہت ہی ناپسند ہے. سب سے زیادہ ناپسند چیز توڑ ہے. اللہ جوڑ کا ذریعہ بنائے، توڑ کے ذریعہ بننے سے حفاظت فرمائے. حضرت یونس صاحب پونا والے کی دعا سنا، اے اللہ شر کا تالا بنا دیجئے اور خیر کی کنجی بنا دیجئے. اور توڑ سے بڑا کوئی شر نہیں. توڑ جب آتا ہے تو پوری زندگی ایسی گزرتی ہے، صبح سے لے کے شام تک دل ہی دل میں لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور حقوق مارتا رہتا ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، بہتان لگاتا رہتا ہے. ایک گناہوں سے بھری زندگی توڑ کی بنیاد پر آتی ہے. اور جوڑ کی بنیاد پر حسن زن ہوتا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھا تذکرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے میل محبت بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے. جب یہ آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے اسے تو میں بہت پسند کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو بعمل بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.